بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ اور اس کی کارکردگی پر بات کریں گے۔ ریاست پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ایک ایسا عدالتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا جس کا مقصد صرف اور صرف انصاف کی سربلندی، شہری حقوق کا تحفظ، آئین کی بالادستی اور ریاستی اداروں کے درمیان توازن قائم رکھنا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسی ڈھانچے کی بلند ترین عدالت کے طور پر وجود میں آئی، لیکن اس کا سفر محض ایک عدالت کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسے ادارے کی کہانی ہے جو ریاستی طاقت، سیاسی دباؤ، فوجی ادوار، جمہوری عمل اور عوامی توقعات کے درمیان مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہوا آج کے مقام تک پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ کی تاریخ دراصل ریاست پاکستان کی سیاسی و آئینی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ادارہ ہمیشہ سے ملکی معاملات میں کبھی فعال، کبھی محتاط، کبھی متنازع، کبھی اصلاحاتی قوت کے طور پر اپنی موجودگی ثبت کرتا رہا ہے۔ اپنے وجود کے پہلے دن سے آج تک اسے نہ صرف آئین کی تشریح اور قوانین کی تعبیر کا اختیار حاصل رہا ہے بلکہ اسے بنیادی حقوق کے محافظ ادارے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، قیام پاکستان کے بعد چونکہ ملک میں مکمل آئینی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، اس لیے سپریم کورٹ کو ابتدا میں فیڈرل کورٹ کے نام سے جانا جاتا رہا۔ اس دور میں عدالت کے فیصلے برطانوی عدالتی روایت سے متاثر تھے۔ 1956 کے آئین نے پہلی بار سپریم کورٹ کو ایک باقاعدہ آئینی حیثیت دی اور عدالت نے ریاست کے 3 ستونوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں علیحدگی کا اصول مضبوط کرنے کی بنیاد رکھی۔ لیکن 1956 کا آئین زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور 1958 میں مارشل لاء نے عدالت سمیت پورے ریاستی ڈھانچے کو نئے چیلنجوں سے دوچار کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب سپریم کورٹ نے تاریخ کا سب سے اہم اور بیک وقت سب سے زیادہ متنازع فیصلہ دیا، جسے نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے۔ چیف جسٹس منیر کے اس فیصلے نے جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کو آئینی جواز دیا اور یوں ریاست میں ایک ایسی روایت قائم کر دی گئی جس کے اثرات دہائیوں تک پاکستانی سیاست اور عدلیہ پر غالب رہے۔ سپریم کورٹ کا کردار 1960 اور 1970 کی دہائی میں زیادہ تر سیاسی تنازعات کے تصفیے، آئینی تشریحات اور انتظامی فیصلوں کے جائزے تک محدود رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 کے آئین نے عدالت کو اعلیٰ سطح کے عدالتی اختیارات دیے، بنیادی حقوق کے تحفظ کو مزید مضبوط کیا اور عدالت کو آئینی مقدمات میں حتمی اتھارٹی کا درجہ بھی دیا۔ اسی آئین کے تحت عدالت کو آرٹیکل 184 کی شق 3 جیسے اختیارات بھی حاصل ہوئے، جن کے تحت سپریم کورٹ مفاد عامہ میں کسی بھی معاملے میں براہ راست مداخلت کر سکتی تھی۔ یہ اختیار مستقبل میں سپریم کورٹ کی فعالیت اور جوڈیشل ایکٹیوزم کی بنیاد بنا۔ جی ناظرین، 1977 میں ایک بار پھر ملک میں مارشل لاء کی لپیٹ میں آ گیا اور جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ نظریہ ضرورت کا سہارا لیا اور مارشل لاء کو ایک مرتبہ پھر آئینی تحفظ فراہم کیا۔ اس دور میں اگرچہ عدالت نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جنہوں نے شہری آزادیوں کے تحفظ میں کردار ادا کیا، لیکن عمومی طور پر عدلیہ، انتظامیہ کے دباؤ اور سیاسی اثر انداز سے مکمل طور پر آزاد نہیں تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے سب سے اہم کیس ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل تھی، جس کا فیصلہ آج بھی تاریخ کے مشکل ترین، سب سے متنازع اور ناانصافی پر مبنی سمجھے جانے والے فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، جس پر حالیہ دور میں سپریم کورٹ کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی۔ جی ناظرین، ضیاء الحق کے سیاہ دور حکومت کے بعد جب ملک میں جمہوری عمل دوبارہ شروع ہوا تو سپریم کورٹ کا کردار بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہوا۔ 1990 کی دہائی میں عدالت نے کئی اہم فیصلے دیے، جن میں پارلیمنٹ کی تحلیل، وزرائے اعظم کی برطرفی اور صدر کے اختیارات جیسے معاملات شامل تھے۔
اس پورے اشرے میں عدالت کو ایک طرف عسکری و انتظامی دباؤ اور دوسری جانب سیاسی عدم استحکام کا سامنا رہا۔ یہی وہ دور تھا جب پہلی بار عدلیہ کی آزادی کے لیے منظم جدوجہد سامنے آئی، خصوصاً چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں، جب عدلیہ اور حکومت کے درمیان براہ راست تصادم پیدا ہوا۔ عدالت پر حملے، چیف جسٹس سے اختلافات اور آئینی اختیارات کی کھینچا تانی نے اس دور کو عدالتی تاریخ کا ایک غیر معمولی باب بنا دیا۔ سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر مارشل لا نافذ کیا اور سپریم کورٹ کو ایک بار پھر اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ آیا وہ فوجی اقدام کی توثیق کرے یا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ عدالت نے ایک بار پھر جنرل پرویز مشرف کے اقدام کو جائز قرار دیا اور اسے آئین میں ترامیم کا اختیار بھی دے دیا، جو خود آئینی اصولوں کی صریح خلاف ورزی تھا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب عدالتی ادارہ ایک نئے دور کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ کچھ سال بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف کارروائی کے بعد عدلیہ میں ایک ایسا عوامی تحرک پیدا ہوا جس نے سپریم کورٹ کی ساکھ، آزادی اور کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ 2007 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، جس نے ملک بھر میں وکلا تحریک کو جنم دیا۔ یہ تحریک نہ صرف پاکستان کی عدالتی تاریخ بلکہ سیاسی تاریخ میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وکلا، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کی بھرپور حمایت نے سپریم کورٹ کو ایک بار پھر فعال اور با اختیار ادارہ بننے کا موقع فراہم کیا۔ نتیجتاً چیف جسٹس کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک نے سپریم کورٹ کے کردار میں نئی روح پھونکی۔ اس کے بعد عدالت نے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت کئی بڑے فیصلے دیے، جن میں کرپشن، گورننس، انسانی حقوق، لاپتہ افراد، ماحولیاتی تحفظ اور انتخابی اصلاحات جیسے معاملات شامل تھے۔ افتخار چودھری کے دور کو ایک طرف جوڈیشل ایکٹیویزم کا سب سے فعال دور قرار دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسے انتظامیہ کے کام میں حد سے زیادہ مداخلت اور عدالتی پولرائزیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ عدالت نے اس دور میں بڑے بڑے حکومتی منصوبے روکے، وزیر اعظم کو نااہل کیا، کئی حکومتی افسران کو عدالت میں طلب کیا اور براہ راست گورننس سے متعلق مداخلت کی۔ اس کے نتیجے میں عدلیہ اور مقننہ کے درمیان اختیارات کی جنگ پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی عوام میں عدلیہ کی طاقت اور اختیار کا تاثر بھی مضبوط ہوا۔ لیکن اب حالیہ 27ویں ترمیم میں عدالت سے از خود نوٹس لینے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے، یعنی عدالتوں کے اختیار کو محدود کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ کا جدید دور 2010 کے بعد سے بنیادی طور پر دو پہلوؤں کے درمیان متوازن رہا ہے۔ ایک طرف عدالت نے جمہوریت، بنیادی حقوق، میڈیا کی آزادی، اقلیتوں کے تحفظ اور ماحولیاتی اصلاحات کے حوالے سے کئی اہم فیصلے دیے، تو دوسری جانب سیاسی مقدمات میں عدالت پر تنقید بھی ہوتی رہی۔ پاناما کیس، نواز شریف کی نااہلی، حکومتوں کی برطرفیوں میں عدالت کے فیصلے اور مخصوص سیاسی صورتحال میں عدالتی فیصلوں نے سپریم کورٹ کی غیر جانبداری پر مباحثے کو بھی جنم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے کئی ایسے فیصلے بھی دیے جنہوں نے شہری آزادیوں، خواتین کے حقوق، مذہبی اقلیتوں کے تحفظ اور انصاف کی رسائی میں اہم کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی سیل قائم کیا، جہاں سے ہزاروں شکایات پر کارروائی ہوئی۔ عدالت نے پانی، تعلیم، ماحولیات، گورننس، لوڈ شیڈنگ، کرپشن اور صحت کے حوالے سے بھی براہ راست مداخلت کی۔ کئی شاہراہوں، شہری منصوبوں اور حکومتی فیصلوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ حالیہ برسوں میں عدالت نے عدالتی اصلاحات، ججز کی کارکردگی، مقدمات کے التوا، پولیس اصلاحات اور الیکشن کمیشن کے عمل میں شفافیت کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے ہیں۔ سپریم کورٹ کی تاریخ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے کئی مواقع پر آئین کی حفاظت کی ہے، فوجی عملیات کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ قرار دیا کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ عدالت نے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تفصیلی فیصلے دیے اور اختیارات کی تقسیم میں ادارہ جاتی توازن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کی موجودہ کارکردگی کو دیکھیں تو اس میں ایک طرف جدت کا عنصر بھی شامل ہے۔ عدالت نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مقدمات کی سماعت کو آسان بنایا، ویڈیو لنک سماعتیں متعارف ہوئیں، مقدمات کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا گیا اور عام شہری کی عدالت تک رسائی بہتر ہوئی۔ عدالت نے کئی ایسے فیصلے بھی دیے جو عوامی مفاد سے براہ راست تعلق رکھتے تھے، مثلا پانی کے ذخائر،
ماحولیاتی آلودگی، صحت سہولیات اور حکومتی شفافیت سے متعلق فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ سپریم کورٹ کا مستقبل بھی اسی قدر اہم ہے جتنا اس کا ماضی رہا ہے۔ آج عدالت کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں۔ پہلا یہ کہ آیا وہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو ایک ایسے ادارے کے طور پر مضبوط کر سکتی ہے جو حکومتوں کی تبدیلی یا سیاسی اثر اندازی سے ماورا ہو، اور دوسرا کہ آیا وہ مقدمات کے جو التوا کا شکار ہیں عدالتی اصلاحات اور انصاف کی تیز فراہمی جیسے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کیا واقعی کوئی عملی پیش رفت کر سکتی ہے؟ عوام اور ماہرین کی رائے میں سپریم کورٹ کی اصل طاقت اس کے فیصلوں میں نہیں بلکہ اس کی مستقل مزاجی، شفافیت، اصول پسندی اور غیر جانبداری میں ہے۔ اس تناظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ دراصل پاکستانی ریاست کے ارتقاء کی تاریخ ہے۔ یہ عدالت کبھی طاقتوروں کے سامنے جھکی، کبھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی، کبھی سیاسی دلدل میں اتری، کبھی عوامی حقوق کی محافظ بنی۔ اس کی کامیابیاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کی غلطیاں بھی تاریخ کا ہی حصہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود سپریم کورٹ وہ واحد قومی ادارہ ہے جس سے آج بھی عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کے دروازے کھلے رہیں گے، ظالم کے سامنے دیوار بنے گا اور دستور پاکستان کی روح کی حفاظت کرے گا۔ یہی وہ اعتماد ہے جو اس ادارے کو زندہ رکھے ہوئے، اور یہی اعتماد اس کے مستقبل کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے۔ اب جب کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے متوازی آئینی عدالت قائم ہو گئی ہے تو آنے والے دنوں میں دونوں عدالتوں کی کارکردگی دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں عدلیہ کے کس نظام نے عوام کو زیادہ فائدہ پہنچایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔